میر صاحب اب تو پرویز الہی صاحب بھی تانے دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ میں نے تو بتایا تھا کہ یہ ہوگا. اعجاز شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ظاہر تحریک انصاف کی طرف سے جواب آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مس کیلکولیشن ہوگی عمران خان صاحب سے, یا شارٹ ٹرم نقصان ہے, لانگ ٹرم میں فائدے ہوگا انہیں؟ دیکھیں نا, وہ تو آئین کو سامنے رکھ کے چل رہے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے اگر اسمبلی تحلیل کرنی ہے تو یہ آئین میں لکھا ہوا ہے, اور آئین کے مطابق 60 دن یا زیادہ سے زیادہ 90 دن میں الیکشن ہو جائے گا. تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ جو حکومت ہے وہ آگے سے کچھ باقی لوگوں کے ساتھ مل کے تو اس کو لمبا کھینچیں گے اور آئین سے باہر جائیں گے. تو تحریک انصاف نے جو کچھ بھی کیا وہ آئین کو سامنے رکھ کے کیا, اور اب آنے سے آگے جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ غیر آئینی طریقے سے ہوگا. تو اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ اور میں ہوتے عمران خان صاحب کی جگہ پہ, تو ہم نے بھی یہی سوچنا تھا کہ ٹھیک ہے میں اسمبلی ڈیزالو کروں گا تو 60 دن 90 دن میں الیکشن ہو جائے گا. لیکن اب تو یہ معاملہ کہیں آگے لے جا رہے ہیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مس کیلکولیشن ہوگی. ان کا خیال تھا کہ پاکستان میں جو بھی ہوگا آئین کے مطابق ہوگا, لیکن اب جو بھی ہو رہا ہے وہ آئین کے مطابق تو نہیں ہو رہا. مطلب یعنی کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت مشاورت کر رہی ہے کہ کس طریقے سے ڈیلے کرائے جا سکتے ہیں, مردم شماری کو بنیاد بنا کر کرائے جا سکتے ہیں, مگر اس کی عدالت سے کیسے اجازت مل پائے گی حکومت کو؟ مجھے نہیں پتا کہ عدالت سے اپروول ملے گی یا نہیں ملے گی, لیکن حکومت کے وزراء جو ہیں وہ بالکل سر عام اور کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں. پہلے کچھ دن پہلے تک تو وہ پرائیویٹلی کہتے تھے اور بند کمروں میں بات کرتے تھے. اب تو وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں, سر عام کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ 3 مہینے میں نہیں ہو سکتا, اور اب الیکشن جو ہے وہ اکتوبر ہی میں ہوگا, قومی اسمبلی کا بھی اور صوبائی اسمبلیوں کا بھی. اور کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر اکتوبر میں جو ہے اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ 6 مہینے آگے لے جائیں. تو مجھے تو آئین پاکستان میں کوئی ایسی گنجائش نظر نہیں آتی. تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی عدالت جو ہے وہ اس کو انڈورس کرے گی یا نہیں کرے گی. ایسا تو پھر اس صورت میں تحریک انصاف کہہ رہی ہے سینئر رہنماؤں بھی کے نام بھی لسٹ میں شامل ہیں. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کرنے کا پلان ہے, حکومت ڈینائی کر رہی ہے. آپ کے خیال میں ایسا واقعی کچھ ہونے جا رہا ہے گرفتاریوں کا سلسلہ؟ یہ پتہ یہی لگ رہا ہے, تحریک انصاف کے بہت سے جو سینئر رہنما ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا منصوبہ ہے اور ان کو نااہل بھی قرار دے دیا جائے گا. لیکن شاہزیب صاحب آپ خود ہی سوچیں نا کہ اس وقت جو حالات ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچی ہوئی ہے, اور ہم نے انفارچونیٹلی اکانومی کو ایک پولیٹیکل ایشو بنا دیا, حالانکہ یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے. اور اس وقت اکانومی پہ سب کو ایک دوسرے کو بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ تو ایک دوسرے پہ تباہی کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ایک ٹیسٹر تھا, اور ان کا خیال تھا کہ اگر اس پہ ریزسٹنس نہیں ہوگی تو پھر ہم مزید لوگوں کو گرفتار کریں گے. تو اب ہو سکتا ہے یہ عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کریں, چلیں کر لیں عمران خان صاحب کو گرفتار, لیکن کیا اس سے اکانومی بہتر ہو جائے گی؟ تو اصل مسئلہ اس وقت پاکستان کا جو ہے وہ اکانومی ہے, لیکن شہباز شریف صاحب کی حکومت کے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ عمران خان ہے. تو اس وقت وہ جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں اس کی آئین پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے, اور اگر وہ غیر آئینی راستے پہ چلیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا انجام بہت برا ہوگا. بس اگر اس راستے پر چلتے ہیں یا پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں تو کوئی کاؤنٹر حکمت عملی ہے اس وقت تحریک انصاف کے پاس؟ اگر اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں کہ پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں نا, میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے جو حکمت عملی بنائی تھی وہ انہوں نے آئین کو سامنے رکھ کے بنائی تھی, اور پرویز الہی صاحب نے بھی ان کا ساتھ اسی لیے دیا تھا کہ ان کے سامنے آئین پاکستان تھا. 60 دن یا زیادہ سے زیادہ 90 دن اس میں الیکشن ہونا تھا. تو اب اگر حکومت جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے, جیسے کہ چوہا بلی کو دیکھ کے بھاگتا ہے, اگر حکومت ایسے بھاگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ایک غیر آئینی راستے پہ چل رہی ہے. تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک طرف عمران خان کی مس کیلکولیشن ہے تو دوسری طرف حکومت کی مینیپولیشن ہے, وہ آئین پاکستان کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ صرف شہباز شریف صاحب نہیں بھگتیں گے, آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور وہ تمام لوگ جو اس وقت عمران خان صاحب کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنا کے ان کو گرفتار کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سب مسئلے حل کر دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ پوری قوم کی گالیاں کھا رہے ہوں گے. اور جو خان صاحب کی بنیادی حکمت عملی تھی کہ میں اسمبلیاں تحلیل کروں گا, پھر قومی اسمبلی سے استعفے دیے ہوئے ہیں تو یہ حکومت مجبور ہو جائے گی. ابھی بھی کہتے ہیں کہ 1-2 ہفتے کی مہمان ہے حکومت, اپریل میں الیکشن ہو جائے گا. مگر کیا حکومت کو کہیں نہ کہیں یقین ہے, کیونکہ الٹا انہوں نے خان صاحب کا بلف کال کیا, قومی اسمبلی کے استعفے قبول کر لیے, آج کرنسی گرا دی, IMF 31 جنوری کو آ رہا ہے, مشکل فیصلے ہوں گے, تو کہیں نہ کہیں حکومت کو اعتماد ہے یا کہیں نہ کہیں سے یقین ہے کہ اب حکومت ہے یہاں؟
دیکھیں آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں کہ آج جو پاکستان کا روپیہ ہے وہ اپنی تاریخ کی بدترین صورتحال سے دوچار ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ سوچیں نا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری پاکستان کی اکانومی پہ، پوری پاکستانی سوسائٹی پہ مرتب ہوں گے۔ عالمی اخبارات کیا لکھ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، اور لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں۔ تو اس صورتحال میں یہ حکومت جو ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے الیکشن کوائے تو ہم مارے جائیں گے، ہمیں کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ بائی ڈیفالٹ عمران خان صاحب جو ہے ان کو فائدہ ہوگا۔ عمران خان صاحب کے دور میں بھی اکانومی کی کوئی اچھی صورتحال نہیں تھی، ان کی سیاسی حکمت عملی بھی کوئی اچھی نہیں تھی، لیکن اب کیا کریں ہم کہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے اور اسحاق ڈار صاحب سے ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے جو کیا ہے پچھلے 2-3 مہینے کے دوران، تو اب اور آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا اکتوبر تک اسحاق ڈار صاحب اس اکانومی کو بہتر کر لیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی کمزوریاں اور اس حکومت کی نااہلی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طاقت بن گئی ہے، اور عمران خان صاحب کے بارے میں آپ جو مرضی کریں، میں بھی ان پہ بہت تنقید کرتا رہا ہوں، لیکن اس وقت ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو، ہم الیکشن سے کسی طریقے سے جان چھڑائیں، ڈیلے کرتے جائیں، اور جتنا یہ الیکشن سے ڈیلے کریں گے ان کو اتنا نقصان ہوگا اور پاکستان کو بھی نقصان ہوگا۔ اگر پلان ان کا ڈیلے کا ہے تو پھر مریم نواز صاحبہ ہی واپس آئیں گی؟ نواز شریف صاحب تو نہیں آئیں گے، وہ تو الیکشن سے پہلے ہی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اب پاکستان واپس آئیں اور وہ نکلیں ذرا پنجاب کی سڑکوں پہ، اور پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یعنی اس پوری صورتحال میں سیاسی طور پر کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے آئندہ پی ڈی ایم کے لیے، اور خاص طور پر نون لیگ کے لیے۔ مہنگائی بہت آئے گی، اور ظاہر معیشت کی بھی بہت اچھے حالات نہیں ہوں گے آئی ایم ایف پروگرام میں۔ دیکھیں آپ شاہ زیب صاحب، یقیناً آپ کا پبلک کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، تو میں تو جب بھی کسی مارکیٹ میں جاتا ہوں، عام لوگوں سے ملتا ہوں، خواہ وہ عمران خان کے حامی ہوں یا اس کے مخالف ہوں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، وہ ایک محاورہ ہے کہ باں باں ہو گئی ہے۔ تو اس حکومت نے لوگوں کی باں باں کروا دی ہے۔ تو اب نواز شریف صاحب اگر پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں، اور آ کے ذرا اپنی کانوں سے سنیں کہ ان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستانی قوم کی باں باں کروا دی ہے۔